بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم احباب، ہم آپ تمام دوستوں کا اپنے اس نئے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ گناہ کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے چاہیے اور جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فلسفہ پیش کرنے والا شخص کون تھا؟ اس سے قبل کہ ہم آج کی اس ویڈیو کا آغاز کریں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں سے شیئر کرنے کے علاوہ بیل بجا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ اس فلسفے کا زیادہ تر اثر خواتین پر ہوا۔ اس سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دلہن کی طرح سجا کے اس سے ہم بستری کرانا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ 1871 کو روس کے علاقے یوکرودوسکی میں پیدا ہونے والا بچہ، جس کا نام والدین نے گریگوری ایفیموویچ رکھا تھا، بعد میں راسپوٹن کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پھلتے پھولتے روس کو تہو بالا کرنے میں راسپوٹن کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے ابتدا میں اپنے قدم جمانے کے لیے لوگوں کی نفسیات سے کھیلنا شروع کیا اور ایک روحانی پیشوا کے روپ میں سامنے آیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ جس طرح خدا نے پیغمبروں کو بنایا ہے، اسی طرح مجھے بھی بنا رہا ہے۔ راسپوٹن کے مذہبی خیالات نے مذہبی لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایک طرف وہ خود کو مسیح موعود کہتا تو دوسری طرف اپنے فلسفے گناہ کے ذریعے نجات کا پرچار کرتا رہتا۔ وہ تواتر سے اپنی زبان سے مکرتا اور اپنے جھوٹ کو سچائی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیتا۔ وہ تمام مذہبی لوگوں کو جھوٹا اور روس کے حکمرانوں کو بے ایمان کہا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ روئے زمین پر اگر کوئی سچا ہے، گناہوں سے پاک ہے اور ایماندار ہے تو وہ ہستی ہے وہ خود۔ راسپوٹن کے حلقہ ارادت میں اداکاروں سے لے کر شاہی خاندانوں کی بہو، بیٹیاں، کم سن و شائزائیں شامل تھی۔ اس کا حلقہ احباب اتنا بڑھ گیا تھا کہ تقریباً ہر سرکاری محکمے میں اس نے اپنے کارندے بھرتی کرا رکھے تھے، جن کے ذریعے اسے اندر کی ہر خبر ملتی رہتی۔ یہاں تک کہ اس نے وزارت خارجہ میں اپنا ایک خاص کارندہ ملکہ الیگزینڈر کے ذریعے بھرتی کرا دیا، جہاں سے اسے اپنے متعلق پل پل کی خبر ملتی۔ یہ وہی کارندہ تھا جس نے راسپوٹن کے قریبی دوستوں کی طرح اسے دنیا کا خبیث ترین انسان کہا تھا۔ جب روس کے حالات حد سے زیادہ خراب ہونے شروع ہوئے تو باریک بینی سے جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے راسپوٹن کا ہاتھ ہے۔ آخرکار 1916 میں اسے مار دیا گیا۔ تمام حقائق جاننے کے باوجود بھی اس کے مداح ڈھڑے مار مار کر روتے رہے۔ 1917 کو انقلابیوں نے راسپوٹن کا قبر سے تابوت نکال کر اسے نظر آتش کر دیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہر ویڈیو کی طرح یہ بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ تھا یہی تک ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے کسی خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔